بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت دوں گا متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس عمر صاحب۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، مولانا محمد الیاس عمر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا۔
دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی۔ فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نہ شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے روز، نہ خدا ان سے خوش، نہ مصطفیٰ ان سے راضی، نہ خدا ان سے خوش نہ مصطفیٰ ان سے راضی، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری یہ آج کی آل جموں کشمیر تحفظ سنت کانفرنس عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام راولہ کوٹ آزاد کشمیر میں منعقد ہوئی ہے۔ جس طرح مجھ سے قبل مفتی نوید صاحب اعلان فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے چاہا تو ہم آزاد کشمیر کے ہر ضلع میں تحفظ سنت کانفرنس بھی منعقد کریں گے، اور اپنے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نبر اللہ مرقدہ کے نام پر سیمینار بھی منعقد کریں گے۔ میں آج کے جلسے میں، چونکہ ہماری باضابطہ کشمیر کی سطح پہ پہلی کانفرنس ہے، میں اپنے موضوع پر گفتگو بھی کروں گا اور دلائل بھی دوں گا۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ بات آپ کو سمجھاؤں گی اور بات یاد بھی کراؤں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی پالیسی، اغراض و مقاصد اور طرز عمل آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بہت سارے احباب نے مجھے یا میری جماعت کو نہیں سنا، بلکہ انہوں نے میرے بارے میں سنا ہے۔ جب آدمی کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب اس کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، بوڑھی اماں جا رہی تھی، اس کے سر پہ سامان کی گٹھڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ جا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھڑی سامان کی اپنے سر پہ رکھی، جہاں جانا تھا امی جان کو پہنچا دیا۔ جب واپس آنے لگے تو اس بوڑھی اماں نے ہمدردی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے لگی، کہتی ہے بیٹا واپس مکہ جاؤ تو محمد کے قریب نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جس کا میں ترجمہ اپنی زبان میں کرتا ہوں، اماں جان آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے کہا میں نے محمد کو نہیں سنا، محمد کے بارے میں سنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اجازت تو کچھ بات میں بھی کروں۔ جب حضور پاک نے بات کی، پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ محمد جس کے بارے میں تو نے سنا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا میری گٹھڑی لو، مجھے واپس مکہ پہنچاؤ۔ محمد کے بارے میں سنا تو مکہ چھوڑ رہی تھی،
محمد کو سنا تو مکہ آ رہی تھی۔ آپ ہمارے بارے میں سنتے ہیں، ہمیں نہیں سنتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفہ سے چلے تو مکہ پہنچے، حضرت امام باقر کو سلام کیا، امام باقر نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا، حضرت میرے سلام کا جواب آپ نے جس طرح خوش ہو کے دینا چاہیے تھا، میں نے محسوس کیا آپ نے ایسے جواب نہیں دیا۔ حضرت امام باقر فرمانے لگے، ابو حنیفہ تیرے بارے میں نے سنا ہے، ایک طرف میرے نانا کی حدیث آ جائے، ایک طرف تیرا قیاس آ جائے، میرے نانا کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور قیاس کو لے لیتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، جس کا میں ترجمہ سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، حضرت امام صاحب آپ نے مجھے سنا یا میرے بارے میں سنا؟ انہوں نے فرمایا تجھے تو کبھی نہیں سنا، تیرے بارے میں سنا۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، اگر اجازت ہو میں گزارش کروں؟ حضرت امام باقر فرمانے لگے، ضرور۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا، اگر انسان فوت ہو جائے اور اپنے وارثوں میں عورت بیٹی بھی چھوڑے اور بیٹا بھی چھوڑے تو میری عقل اور قیاس کہتا ہے بیٹی کو وراثت 2 گنا دو اور بیٹے کو وراثت 1 گنا دو۔ بیٹا طاقتور ہے، کما لے گا، یہ بیٹی کمزور ہے، کہاں سے کمائے گی؟ کمزور کو زیادہ دو، طاقتور کو کم دو۔ لیکن آپ کے نانا جی کا فیصلہ ہے کہ مرد کو 2 گنا وراثت دو، عورت کو 1 گنا دو۔ میں نے قیاس چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کے فرمان کی وجہ سے۔ مجھے آپ بتائیں، ہر ماہ عورت کے کچھ مخصوص دن ہیں جن میں عورت نماز روزہ نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ دن گزر جائیں عورت روزے کو قضا کرتی ہے، نماز کو قضا نہیں کرتی۔ میرا قیاس کہتا ہے عورت نماز قضا کرے اور روزہ نہ کرے، کیونکہ نماز روزے سے اہم ہے۔ لیکن آپ کے نانا جی نے فرمایا یہ بات میں نماز نہ پڑھے لیکن روزہ قضا کرے۔ میں نے قیاس چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ حضرت امام باقر اٹھے اور امام ابو حنیفہ کی پیشانی چوم لی، فرمانے لگے ابو حنیفہ تو سچ کہتا ہے، میں نے تیرے بارے میں سنا، میں نے تجھے نہیں سنا۔ کشمیر والوں آپ نے بھی ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا۔ پہلے آپ ہمارے بارے میں سنتے تھے، آج آپ ہمیں سنیں گے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم انتشار والے ہیں یا اتحاد والے ہیں، امت کو توڑنے والے ہیں یا امت کو جوڑنے والے ہیں۔ ہمارا مقصد اختلافات ہیں یا اتفاقات ہیں۔ اللہ میں بات سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری احباب سے گزارش ہے، دوران بیان آپ چٹے اپنی محفوظ رکھیں، درمیان میں چٹے نہ بھیجیں، میں بیان ختم کر دوں گا، آپ کی چٹیں لیں گے اور جواب بھی دیں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جلسہ بہت نرم ہو اور آپ کی چٹ گرم ہو، تو گرم چٹ کا جواب گرم ہوتا ہے، نرم نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے گلہ نہیں کرنا، ہمارے شہر کی فضا مسموم ہو گئی ہے، ہم نرم لوگ ہیں، گرم نہیں ہیں، لیکن چٹ نرم ہو تو جواب نرم ہوگا اور چٹ گرم ہو تو جواب گرم ہوگا۔ آپ نے گرم جواب لکھنا ہے تو گرم سی چٹ لکھیں، نرم جواب لکھنا ہے تو نرم سی چٹ لکھ لیں۔ دیوبند کے پاس نرم مال بھی ہے اور گرم مال بھی ہے، ان کے پاس گشت فضائل اعمال بھی ہے، ان کے پاس کلاشن جہاد بھی ہے، ان کے پاس سیاست بھی ہے، ان کے پاس خانقاہ بھی ہے، ان کے پاس وفاق المدارس بھی ہے، ان کے پاس جمعیت علماء اسلام بھی ہے، اور ان سب کو سنبھالنے کے لیے عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت بھی ہے۔ ہمارے پاس سارے مال موجود ہیں، جتنا برداشت کر سکتے ہیں نا آپ وہ لینا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پہلے گفتگو تھوڑی سی کر لوں، پھر اتحاد کی پالیسیاں پیش کریں گے۔ ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں، ہمارا ایک ماٹو نو لیٹ اور نو ویٹ کا ہے۔ ہم نو لیٹ اور نو ویٹ کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔
نہ کسی کو انتظار کا موقع دیتے ہیں اور نہ ہی ہم تاخیر کرتے ہیں۔ جو جلسے کا طے وقت اس پر شروع کریں گے اور جو ختم ہونے کا طے وقت اسی پہ ختم کریں گے۔ نہ آپ کو بیانات کے آغاز کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، نہ اختتام کے لیے آپ کو چٹ دینی پڑے گی۔ پورے وقت پہ بیان شروع اور پورے وقت پہ بیان ختم انشاءاللہ۔ ہم آپ کے اوقات کی قدر کرتے ہیں اور آپ کے اوقات کو ضائع کبھی نہیں کریں گے۔ ہمارے آج کے جلسے کا عنوان تحفظ سنت ہے۔ توجہ رکھنا، تحفظ سنت کے عنوان پر میں نے آپ کو 4 لفظ سمجھانے ہیں۔ اگر یہ 4 لفظ سمجھ آگے، جلسے کا عنوان سمجھ آئے گا، ہماری محنت آپ کو سمجھ آئے گی۔ پہلے آپ ذہن نشین فرما لیں کہ آپ کا نام کیا ہے۔ جب اپنا نام سمجھ آئے تو پورا کام سمجھ آتا ہے۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے۔ اپنے نام کو چھپانا نہیں چاہیے اور کسی کے نام پہ کیچڑ اچھالنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارا نام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے۔ یہ 4 لفظ ذہن میں رکھ لیں، اور جب تک بات پوری نہ ہو اس وقت آپ اٹھیں بھی نہ، اور جب تک بات پوری نہ ہو اس وقت تک اپنے ذہن میں اعتراض لائیں بھی نہ۔ پہلے بات پوری سن لیں، اعتراض رہ جائے تو کرنا آپ کے ذمے ہے اور تشفی کرانا ہمارے ذمے ہے۔ سوال آپ کے ذمے ہے، جواب آپ کے ذمے ہے۔ ہم آپ کو منوا نہیں سکتے، آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ منوانے کے انداز اور ہوتے ہیں، سمجھانے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت میں ہماری نسبت پیغمبر کی ذات کی طرف ہے، والجماعت میں ہماری نسبت پیغمبر کے صحابہ کی طرف ہے، حنفی میں ہماری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے، دیوبندی میں ہماری نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ ہم نے چاروں کا خیال کیا ہے۔ سنت میں نسبت نبی کی طرف ہے، والجماعت میں نسبت صحابہ کی طرف ہے، حنفی میں نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے، اور دیوبندی میں نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے، یہ 4 نسبتوں کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا جب کام الگ ہوتا ہے تو نسبت الگ ہوتی ہے۔ ہمارے 4 کام تھے، ان 4 کاموں پہ ہماری 4 نسبتیں ہیں۔ آپ کہیں گے 4 کام کون سے ہیں؟ ایک کام اللہ کے نبی نے کیا، ایک کام صحابہ کرام نے کیا، ایک کام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا، ایک کام علماء دیوبند نے کیا۔ ہمارے نبی نے جو کام کیا ہے اس کا نام تکمیل دین ہے۔ ہمارے نبی نے پورا دین خدا سے لے کے انسان کو دیا ہے۔ ہمارے نبی نے پورا دین اللہ سے لے کے امت کو دیا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے اگر پیغمبر کی ذات درمیان میں نہ ہو، قرآن کریم کے الفاظ امت کو مل سکتے نہیں ہیں۔ یہ تبھی ملیں گے جب درمیان میں پیغمبر کی ذات موجود ہو۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اگر درمیان میں نبی نہ ہوتا ہمیں قرآن نہ ملتا۔ اس پہ دلیل قرآن کی آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں سے بدل جاتا۔ اس قرآن کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے اگر یہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے، پہاڑ اٹھا نہیں سکتا، تو علماء دیوبند کے مدرسے کا 10 سالہ بچہ قرآن کیسے اٹھا لیتا ہے؟ اور اگر اتنا ہلکا ہے کہ 10 سال کا بچہ اٹھا لیتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ حضرت قاری حکیم الاسلام مولانا محمد طیب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم ہیں، انہوں نے سوال کا جواب دیا ہے، اور آج کے دنوں میں جواب سمجھنا بڑا آسان ہے۔ فرمایا تم آسمان کو دیکھو، ادھر سورج بھی ہے، اور رات کو دیکھو چاند بھی ہے۔ اگر دن کی گرمی میں آدمی سورج پہ اپنی نگاہ ڈالے، آنکھیں جواب دے جاتی ہے، سورج کی روشنی پہ آنکھ ٹک سکتی نہیں ہے، اور اگر دن کو 12 بجے سورج کے
سامنے بیٹھ جائے، انسان کا جسم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن 14ویں کا چاند نکل آئے، اس کی چاندنی کو دیکھنے میں آنکھ کو مزہ آتا ہے اور اس کی ٹھنڈک کو سہنے میں جسم کو لطف آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی اپنی نہیں ہے، سورج سے نکل کے چاند کو ملتی ہے۔ سورج جلال والا ہے، اس کی روشنی جلالی ہے، سورج جلال والا ہے، اس کی تپش جلالی ہے، اس لیے جلالی روشنی کو آنکھ سہ نہیں سکتی، جلالی تپش کو بدن سہ نہیں سکتا، لیکن چاند جمال والا ہے۔ جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزر کر آتی ہے تو جو پہلے ضیاء تھی اب نور بن جاتی ہے، پہلے چاندنی تھی اب یہ قمر، اب یہ نورانیت میں بدل جاتی ہے۔ تو جس چاندنی کو، جس روشنی کو دیکھنے کی آنکھ میں ہمت نہیں تھی، اب چاند سے گزر کر آئی ہے تو دیکھنے میں لطف آتا ہے۔ سورج کی تپش کے سامنے بدن لاجواب تھا، لیکن جب سورج کی حرارت چاند کے جمال سے گزری ہے، حرارت برودت میں بدل گئی ہے، اس کو سہنے میں جسم کو لطف آتا ہے۔ سورج جلال والا ہے، چاند جمال والا ہے، سورج کی روشنی جلالی ہے، چاند سے گزری جمالی ہے، سورج کی تپش جلالی ہے، چاند سے گزری جمالی ہے۔ تو جس روشنی کو سہنے کی آنکھ میں طاقت نہ تھی، یہ چاند کے جمال کی برکت ہے، آنکھ سہ رہی ہے۔ جس تپش کو سہنے کی بدن میں طاقت نہیں تھی، یہ چاند کے جمال کی برکت ہے، اسے سہنے میں بدن لطف محسوس کر رہا ہے۔ میرا اللہ جلال والا ہے، اس کا کلام جلالی ہے۔ اگر اللہ جلالی کلام کو سیدھا پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں میں بدل جاتا۔ اللہ نے جلالی کلام کو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر محمد کی جمالی زبان سے نکالا ہے۔ تو جلالی کلام تھا، پہاڑ میں سہنے کی طاقت نہ تھی، یہ مصطفیٰ کے سینے کے جمال کی برکت ہے کہ 10 سال کا بچہ قرآن اٹھا رہا ہے۔ اس کا ایک کو بند کرو ہے، شور ختم کرو۔ میں بتا یہ رہا تھا سنت میں نسبت، آپ نہ دیکھو، آپ مجھے دیکھو، سپیکر اس کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ سادے ہو لیکن اتنے سادے بھی نہیں ہو نا کہ لاؤڈ سپیکر والے اور مولانا میں فرق نہ کر سکیں۔ سنت میں ہماری نسبت توجہ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ کیا معنی؟ سنت نام ہے دین کامل کا، توجہ رکھنا، سنت نام ہے دین، دو لفظ ذہن میں رکھ لیں، نمبر 1 لفظ سنت ہے، نمبر 2 لفظ حدیث ہے۔ سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ سنت وہ بھی ہے جو قرآن سے ثابت، سنت وہ بھی ہے جو حدیث سے ثابت، توجہ رکھنا، چونکہ سنت اس عمل کا نام ہے جس کو پیغمبر کے صحابہ لے کے چلے ہیں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں سنت کا معنی ہے الطریقۃ المرضیۃ المسلوکۃ فی الدین، میرے پیغمبر کا وہ عمل جس کو صحابہ لے کے چلیں وہ سنت بنتا ہے۔ ایک سنت اور ایک فرق سمجھ لیں، ایک سنت اور ایک حدیث، اور سنت میں کیا فرق ہے؟ سنت اس عمل کا نام ہے جس کو صحابہ لے کے چلے ہوں، جس کو صحابہ لے کے چلے نہ ہوں، پیغمبر کے دور میں ختم ہو جائے، اسے سنت نہیں کہتے۔ میں اس کی کئی مثالیں ہیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے نمازیں 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ اب دنیا میں کوئی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار، حالانکہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کیوں نہیں پڑھتے، آپ کہتے ہیں پہلے پڑھی تھی پھر قبلہ بدل گیا تھا تو پتہ چلا کہ قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے۔ آپ حدیث تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ توجہ، دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی نے بیک وقت نکاح کتنے فرمائے؟ اتنا علم تو آپ کے پاس ہے نا۔ حضور پاک نے بیک وقت کتنے نکاح فرمائے؟ 11 نہیں 9، اتنے سادے نہ بنو۔
9 11 حضور کی کل بیویاں ہیں، لیکن حضور کے بیک وقت نکاح میں 9 ہیں۔ حضور کی زندگی میں خدیجہ بھی فوت ہو گئی، حضرت زینب بھی فوت ہو گئی۔ حضور کی 2 بیویوں کا نام زینب ہے، ایک ہے زینب بنت جحش، ایک ہے زینب بنت خزیمہ، اور ایک ہے حضور کی بیٹی زینب بنت محمد۔ وہ زینب الگ الگ ہے۔ میں بات سمجھانے لگا، اللہ کے نبی نے بیک وقت نکاح کتنے فرمائے؟ بولتے جاؤ۔ تو کوئی 9 نکاح کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کی، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جو بندہ یہ کہے سنت وہ عمل جو نبی نے کیا، آپ کو نبی نے 11 نکاح کیے، امت کے لیے 11 جائز کیوں نہیں ہے؟ کہیں گے نبی کے ساتھ خاص ہے، امتی نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا سنت کا صرف معنی یہ نہیں ہے وہ کام اللہ کے نبی نے فرمایا ہو، صرف معنی یہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لے، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا یہ سنت نہیں ہے، یہ ضرورت کے تحت ہے۔ تو سنت کا معنی وہ عمل ہے جس کو پیغمبر کا صحابی لے کے چلے، حدیث اس عمل کا نام نہیں ہے جسے پیغمبر کا صحابی لے کر چلے۔ بات توجہ سے سمجھنا، ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث خود کو نہیں کہتے۔ جو عمل ختم ہو گیا وہ بھی حدیث ہے، جو چل پڑا وہ بھی حدیث ہے، لیکن جو ختم ہو جائے وہ سنت نہیں ہے۔ ایک فرق بلکہ 3 فرق سمجھ لیں۔ سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں آپ سنیں گے یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ سنت کے بارے میں کبھی نہیں سنیں گے یہ سنت صحیح ہے، یہ سنت ضعیف ہے۔ حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے، سنت ہمیشہ صحیح ہی ہوتی ہے۔ حدیث کے بارے میں سنیں گے، آپ یہ سنیں گے کہ یہ حدیث، توجہ رکھنا، یہ حدیث ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ پہلے دور کی ہے، یہ بعد کے دور کی ہے۔ سنت کے بارے میں کبھی نہیں سنیں گے یہ سنت منسوخ ہے، یہ سنت ناسخ ہے، کیونکہ سنت منسوخ کبھی نہیں ہوتی۔ آپ حدیث کے بارے میں سنیں گے اس مسئلے پر 2 حدیثیں ہیں لیکن سنت پہ نہیں سنیں گے، اس مسئلے پہ 2 سنتیں ہیں، سنت ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا حدیث کبھی منسوخ بھی ہوتی ہے، سنت منسوخ نہیں ہوتی، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی۔ ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں ہوتی ہیں، ایک مسئلے پہ 2 سنتیں نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم خود کو اہل حدیث نہیں اہل سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت یا اہل حدیث؟ میں وہ چیلنج نہیں کرتا جو مناظرین کرتے ہیں، میں ویسے کہتا ہوں یہ ہمارا اعلان ہے، پوری دنیا میں کوئی حدیث پیش کر دی جائے جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو میری احادیث پہ عمل کرو، میں حدیثیں پڑھتا ہوں جس میں پیغمبر نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو۔ نکاح سنت یا حدیث؟ بتاؤ۔ ولیمہ سنت یا حدیث؟ کبھی آپ نے شادی کارڈ پہ لکھا ہو کہ حدیث ولیمہ ہوگا تشریف لائیں، کہتے ہیں مسنون ولیمہ ہوگا۔ کبھی آپ نے سنا ہو بھی نکاح حدیث ہے، کیا کہتے ہیں؟ نکاح سنت ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جب آپ سونے لگے یہ دعا پڑھنا حدیث ہے، نکاح کرنے لگے دعا پڑھنا حدیث ہے، کھانا کھانے لگے یہ دعا پڑھنا حدیث ہے، یہ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اٹھے تو یہ کلمے پڑھنا سنت ہے، یہ دعا پڑھنا سنت ہے، بیت الخلاء میں جائیں تو سنت یہ ہے، باہر آئیں تو سنت یہ ہے، کعبہ جائیں تو سنت یہ ہے۔ تو سنت کی بات کرتے ہیں، حدیث کی کرتے ہیں، چونکہ بات سنت کی کرتے ہیں ہم نے نام اہل سنت رکھا ہے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اہل سنت نام ہم نے خود نہیں رکھا، اہل سنت ہمارا نام پیغمبر نے خود رکھا ہے۔ قرآن کی آیت اتری ہے، یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن بعد لوگ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ اصحاب پیغمبر نے پوچھا حضور سفید چہروں والے کون ہیں؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ۔ وہ کون ہیں؟ کوئی حدیث پیش کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل الحدیث، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں نے کہا سنت میں ہماری نسبت
پیغمبر کی طرف ہے۔ اہل سنت کیوں ہیں؟ ہم نبی کے ان اعمال کی بات کرتے ہیں جن اعمال کو لے کے صحابہ دنیا میں چلے ہیں۔ ہمارا نام اہل سنت، یہ نسبت پیغمبر کی طرف ہے۔ سنت نام دین کامل کا ہے، دین کامل خدا سے لے کے ہمارے نبی نے امت کو دیا ہے، کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے جو امت کو نہ دی ہو۔ اہل سنت کا معنی کامل دین والے ہیں اور کامل دین نبی نے دیا ہے۔ والجماعت کا معنی کامل دین نبی نے پیغمبر کے صحابہ کو دیا ہے، اپنے شاگردوں کو دیا ہے، اور نبی کے صحابہ نبی سے دین کامل لے کے دنیا میں چلے گئے ہیں۔ نماز نبی نے صحابہ کو دی ہے، روزہ نبی نے صحابہ کو دیا ہے، حج نبی نے صحابہ کو دیا ہے، جہاد نبی نے صحابہ کو دیا ہے، دعوت نبی نے صحابہ کو دی ہے، سیاست شرعیہ نبی نے صحابہ کو دی ہے، علوم نبوت نبی نے صحابہ کو دیا ہے۔ تو پھر میں یہ بات کہتا ہوں، اگر سیاست شرعیہ چاہیے نبوت والی صحابہ دیں گے، جہاد نبی والا صحابہ دیں گے، علوم نبی والے صحابہ دیں گے، اعمال نبی والے صحابہ دیں گے۔ جو کچھ خدا سے ملے نبی کے ذریعے ہے، جو کچھ نبی سے ملے صحابہ کے ذریعے ہے۔ نبی کو چھوڑ دے خدا نہیں ملتا، صحابی کو چھوڑ دے مصطفیٰ نہیں ملتا۔ خدا تک جانا ہے براستہ نبی ہے، نبی تک جانا ہے براستہ صحابہ ہے۔ اہل سنت کا معنی دین کامل کو مانتے ہیں جو نبی نے دیا ہے۔ والجماعت کا معنی صحابہ کو مانتے ہیں جنہوں نے پیغمبر کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ توجہ، نبی کے دین کو دنیا میں پھیلایا ہے، نبی کے دین کو دنیا میں کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ نبی نے دین خدا سے لیا، توجہ میرے جملوں پہ دیکھنا، نبی نے دین خدا سے لیا، صحابہ نے دین نبی سے لیا۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنی تعداد صحابہ کی ہے۔ اگر انبیاء 1,24,000 ہے، صحابہ بھی 1,24,000 ہے، اس کی وجہ یہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ خدا نے محمد کو اعزاز دیا ہے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ تجھ پہ نمائندگی میری ختم، ان پہ نمائندگی تیری ختم۔ تیرے بعد نمائندہ خدا کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے، ان کے بعد نمائندگی مصطفیٰ کا دعویٰ کرے تو بے ایمان ہے۔ حضور آئے ہیں، نبوت ختم ہے، حضور گئے ہیں، صحابیت ختم ہے۔ تو سنت کا معنی اس نبی کو مانتے ہیں جس نے دین کامل دیا ہے۔ والجماعت کا معنی ان صحابہ کو مانتے ہیں جنہوں نے دین کامل پھیلایا ہے۔ نبی دین کامل لانے والے ہیں، صحابی دین کامل پہنچانے والے ہیں۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، میں ایک لفظ کہتا ہوں، آج 2 لفظ دنیا میں چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ لوگ پھر ہم سے پوچھتے ہیں، جب پھنستے ہیں پھر فون کرتے ہیں، جب نہیں پھنستے پھر فون نہیں کرتے۔ اور ہمیں اس پہ غصہ بھی نہیں آتا، کیوں؟ ہماری اس یہ ڈاکٹر کی ہے نا، تو ڈاکٹر کے پاس بندہ کب جاتا ہے؟ صحت مند ہو یا بیمار ہو۔ اب کوئی ڈاکٹر ناراض ہوتا ہے، روزانہ مٹھائی کی دکان پہ جاتے ہو، روزانہ فروٹ کی دکان پہ جاتے ہو، جب مرتے ہو تو میرے پاس آتے ہو، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہیں ہی اس لیے ہم گرم نہیں ہوتے، ہر مہینے سے روزے لگاتے ہو، ہر سال چلہ لگاتے ہو، پھنستے ہو تو ہمارے پاس آتے ہو، کیوں؟ وہ مٹھائی کی دکان ہے، یہ کلینک ہے۔ وہ کون سی دکان ہے اور یہ کون سی؟ بتاؤ۔ اب اگر کوئی بندہ ہمارے بیان میں آئے اور تھوڑی سی تکلیف ہو، آپ نے ناراض نہیں ہونا، مولانا صاحب آپ کا بیان ٹھیک نہیں نا، آپ نے کہا نہیں مولانا صاحب کا انجیکشن ٹھیک تھا، انجیکشن لگے کچھ درد تو ہوتی ہے نا۔ یہ میں اس لیے بات سمجھاتا ہوں کہ بعض رات غلط فہمی کا شکار ہے، فلاں مولانا کا بیان ہے سارے خوش ہیں، تیرے بیان پر سارے خوش نہیں ہیں۔ میں نے کہا وہ مٹھائی ہے، یہ انجیکشن ہے، انجیکشن پر سارے خوش نہیں ہوتے۔ مریض کو بھی انجیکشن لگاؤ، وہ مفید سمجھتا ہے، انجیکشن لگواتا بھی ہے، ساتھ سی بھی کرتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر سے کہے دیکھو اس پکوان کی دکان پہ سارے خوش ہیں، تیرے اوپر سارے خوش نہیں ہیں، وہ کہے گا بابا تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں کون کون سی باتیں آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ کے میں پھر دیکھتا ہوں میں نے باتیں بہت ساری کہنی ہیں۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا
آپ لوگوں نے جماعت بنائی ہے تو کتنے مسلمان کیے ہیں، کتنے حنفی کیے ہیں، کتنے لوگ آپ نے ٹھیک کیے ہیں؟ میں نے کہا ہم نے سب کچھ کیا ہے، لیکن یہ ہماری جماعت کا عنوان نہیں ہے۔ توجہ سمجھنا، ahnafmedia.com ویب سائٹ نوٹ فرمائیں، احناف میڈیا سروسز، فیس بک پہ ہماری آئی ڈی کا وزٹ کریں، آپ کو نظر آئے گا کتنے کافر تھے جو مسلمان ہوئے ہیں۔ میں حنفی دیوبندی نہیں کہہ رہا، کتنے کافر تھے جو مسلمان ہوئے ہیں۔ ابھی تو چند دن قبل ہم نے صحیح مسلمان کیے، آپ نیٹ پہ دیکھیں تو صحیح، کتنے غیر مقلد حنفی ہوئے، کتنے بدعتی اہل و سنت ہوئے، لیکن ایک بھی نہ ہو پھر بھی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بندہ پوچھے آپ نے کتنے مسلمان کیے، آپ نے کتنے حنفی کیے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے شہر راولہ کوٹ میں ایک دفتر ہے، اور وہ دفتر ہے آپ کے شہر میں ایک دفتر ہے سرکاری، اور وہ دفتر ہے فائر بریگیڈ والوں کا، اور وہاں جا کر آپ پوچھے آپ نے کتنے مکان راولہ کوٹ میں تعمیر کیے ہیں، وہ کہے گا اس کو پاگل خانے لے جاؤ، مینٹل اسپتال لے جاؤ۔ کیوں؟ اس نے کہا ہمارے ذمے مکان تعمیر کرنا نہیں ہے، ہم سے یہ پوچھو کتنے جلتے مکان تم نے بچائے ہیں۔ ہمارے ذمے یہ تھا کہ کتنے لوگ ہم نے ٹھیک کیے ہیں، کتنے روکے ہیں، کتنے خراب ہونے والے بچائے ہیں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں سمجھانے لگوں، ہم اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں، بعض لوگ اہل سنت وجماعت لکھتے ہیں، الف لام نہیں لکھتے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا اہل سنت والجماعت، اہل سنت وجماعت، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ والجماعت پہ الف لام ہے، وجماعت پہ الف لام نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت، اہل سنت وجماعت میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا میں فرق میں قرآن پڑھنے لگوں، تجھے قرآن سے دلیل دوں گا۔ قرآن کریم میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تم روزانہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، لا کے بعد الہ ہے، اللہ کے بعد بھی الہ ہے، لیکن لا کے بعد الہ وہ ہے جس پر الف لام نہیں ہے، اللہ کے بعد الہ وہ ہے جس پر الف لام ہے۔ اگر الف لام نہ ہو تو الہن کہتے ہیں، الف لام آ جائے تو اللہ ہو کہتے ہیں۔ الہن کا معنی ہر بت ہے، اللہ کا معنی خاص خدا ہے، جماعتن کا معنی ہر گروپ ہے، والجماعت کا معنی پیغمبر کی جماعت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ الہن سے مراد ہر بت ہے، اور اللہ سے مراد خاص خدا ہے، جماعت سے مراد ہر گروہ ہے، والجماعت سے مراد خاص پیغمبر کے صحابہ۔ اہل سنت والجماعت کا معنی ہم نے سنت میں نبی کی طرف نسبت کی ہے، حضور دین کامل کو دینے والے ہیں، اور والجماعت کا معنی پیغمبر سے دین کو لے کے آگے دین کو پھیلانے والے ہیں۔ لیکن اس جماعت میں بھی توجہ رکھنا، چار افراد وہ ہیں کہ جن کی حیثیت الگ ہے، بقیہ کی حیثیت الگ ہے۔ آپ کہوگے وہ چار کون ہیں؟ نمبر ایک ابو بکر ہے، نمبر دو عمر ہے، نمبر تین عثمان ہے، نمبر چار علی ہے۔ ان چار کی حیثیت کو جدا ہے، اس لیے یہ صحابی بھی ہے، خلیفہ راشد بھی ہے، یہ صحابی بھی ہے، نبوت کے جانشین بھی ہے۔ ان کے لیے میرے نبی نے ایک ممتاز لفظ استعمال فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں نبی دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے دین میں تمہیں اختلاف نظر آئے گا۔ میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، تمہیں دین میں اختلاف نظر، آپ یہی پریشانی ہے نا آج، مولوی صاحب کی کریے بڑا اختلاف ہے، کوئی مولوی کچھ جان دینے تھے، کوئی کچھ جان دینے، کوئی اے آن دین تھے، کوئی او آن دین، اسی کتے جائیے انپڑھ بندے ہیں۔ میں نے کہا تو ایڈا بھی انپڑھ رہے ہیں جنہ تو سمجھنا ہے۔ کوئی دنیا میں آپ کے راولہ کوٹ میں بندہ کہتے ہیں ہم مفتی صاحب بہت پریشان ہیں کہ ادھر سیاسی جماعت یہ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر یہ ہے، ہم بڑے پریشان ہیں کس کو ووٹ دے، ہم تو برباد ہو گئے۔ تم کبھی نہیں کہتے 10 جماعتوں میں سے ایک کا پرچم بھی اٹھاتے ہو، لڑائیاں بھی لڑتے ہو، جیلیں بھی کاٹتے ہو، اور جب دین کا معاملہ ہے عمل تو کرنا نہیں ہے نا، ہم بہت پریشان ہیں کدھر جائیں، کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے، تو پھر الیکشن کے موقع پر ووٹ بھی نہ دو نا، سیاسی جماعتوں کے پرچم اپنے گھر پہ نہ لگاؤ نا، اور کو جی ہم کدھر جائیں، سادے لوگ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ادھر تو آپ دوڑتے ہیں، ہماری باری ہم کدھر جائیں، بہت پریشان ہیں۔ تم اتنے پریشان نہیں ہو جتنی پریشانی کا اظہار کرتے ہو۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اتنے سادے نہ بنا کرو، اور ہم سمجھتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین میں اختلاف ہوگا، دین میں اختلاف ہونا ہے۔ اب اختلاف کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے جانے کے بعد اختلاف ہوں گے۔ اللہ کے نبی اختلاف حل کیسے کریں؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، بے حدیثی نہیں کہا، بے سنتی کہا ہے۔ اگر اختلاف کا حل دیکھنا ہو میری سنت کو دیکھ لینا، اگر اس میں نہ ملے فرمایا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلیفہ راشد کا فیصلہ دیکھ لینا۔ آج دنیا میں اختلاف چل رہے ہیں، میں 4 مسئلے پیش کرتا ہوں، زیادہ نہیں۔ کوئی کہے گا او جی نبی قبر میں زندہ، کوئی کہے گا زندہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کدھر جائیں، ادھر بھی مولوی ہے ادھر بھی مولوی ہے۔ میں نے کہا ادھر جا جدھر نبی نے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خلیفہ راشد کو دیکھ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول دنیا سے جانے لگے، وصیت کی ہے مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، مجھے جنازہ پڑھا کے میری میت کو نبی کی قبر کے باہر رکھ دینا، اجازت ملے تو دفن کرنا، اجازت نہ ملے مجھے اندر دفن نہ کرنا۔ اصحاب پیغمبر نے صدیق اکبر کو غسل بھی دیا ہے، کفن بھی دیا ہے، جنازہ بھی پڑھایا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں لما حملت جنازت ہو الا باب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کی چارپائی اٹھا کے حضور کی قبر کے باہر رکھ دی ہے۔ اصحاب پیغمبر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا طریقہ ہے نبی کی قبر پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا۔ اگر راولہ کوٹ میں ہو اللہم صلی علی محمد کہنا، نبی کے روزے پر جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا۔ وہاں درود وہاں والا ہے، یہاں درود یہاں والا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد کہہ کے فرشتوں کے ذریعے بھیج دینا، نبی کی قبر پہ جائے تو یا رسول اللہ کہہ کے پیش کر دینا۔ صحابہ نے کہا ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے۔ امام راضی فخر الدین تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں اندر سے قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، یہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دو۔ صدیق نے مسئلہ حل کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں او جی 3 طلاق 2 تو 3 ہے، کوئی کہتے ہیں 3 2 تو 1 ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں، مسئلہ بڑا اہم ہے، ادھر بھی مولوی ہے ادھر بھی مولوی ہے۔ میں نے کہا ادھر جا جدھر پیغمبر نے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب امت میں اختلاف ہو فیصلہ خلیفہ راشد کا دیکھ لینا۔ حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ ہے اگر 3 طلاق 2 تو 3 ہے۔ ساتھ نبی نے یہ بھی فرمایا میرا عمر وہ ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، یہ سوچتا بھی ٹھیک ہے یہ بولتا بھی ٹھیک ہے۔ ساتھ نبی نے فرمایا جدھر سے عمر گزر جائے ادھر سے شیطان نہیں گزرتا۔ تو پتہ یہ چلا عمر کے فیصلے کو ماننا انسان کا کام ہے، فیصلے کو مسترد کر دینا شیطان کا کام ہے۔ 3 طلاق 3 ہے، فیصلہ حضرت عمر کا ہے۔ میں تبھی 3 دن قبل کراچی میں تھا، مجھے ایک شخص ملا کہتے جی ہمارے گھر میں ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، اور آج ہی صبح دنیا ٹی وی پر میں آپ کا درس سن رہا تھا اور آپ نے ٹی وی پر کہا 3 طلاق 3 ہے۔ میں نے کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں قاضی ذاکر نائک نے کہا کہ 3 طلاق 2 تو 1 ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا دی ہے؟ کہتے ذاکر نائک کہنے لگا، ذاکر نائک نے کہا آدمی جب طلاق دیتا ہے تو غصے میں دیتا ہے، اس لیے اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں تجھے 3 تھپڑ ماروں FIR کٹانا، کیا مولوی صاحب نے 1 ماری ہے؟ لوگ پوچھے کیوں؟ کہنا غصے میں تھے نا اس لیے میں نے 1 لکھائی ہے۔ تمہیں کوئی گولی مارے 3 بندے مر جائیں FIR میں 1 لکھانا، کیوں میں غصے میں 3 مار دیے تھے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ اگر غصے میں بات نافذ نہیں کرنی تو 1 بھی نہ کرو، اگر نافذ کرنی ہے تو پھر 3 کرو۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا کوئی بندہ طلاق پیار سے بھی دیتا ہے؟ بیوی کو گود میں بٹھا لے، اس کی زلفوں پہ ہاتھ مارنا شروع کرے، اس سے بوسو کنار بھی کرے اور کہ میری جان تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا، تو میری جان ہے، میرا پیار ہے، میرا دل ہے، چل تجھے 3 طلاق۔ میں نے کہا کوئی یوں بھی طلاق دیتا ہے؟ اس عقل مند سے پوچھو۔ میں نے کہا اس عقل مند سے پوچھو، کوئی غصے میں جب بھی طلاق دے گا تو غصے میں دے گا نا، کوئی پیار سے طلاق دیتا ہے؟ جب میں نے ٹی وی پر بیان کیا نا 3 طلاق 2 تو 3 ہے،
ایک بندے کے اسلام آباد سے فون آ گیا، مولانا صاحب جب قرآن نے 3 طلاقیں دینے سے منع کیا ہے تو پھر 3 طلاق دو گے تو ہوگی کیسے؟ میں نے کہا قرآن نے بندے کو گولی مارنے سے منع کیا ہے، جب گولی مار دو گے تو مرے گا یا نہیں؟ اس نے کہا جی مر جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ بھی ہو جائیں گے۔ مجھے بتاؤ قرآن نے بندہ قتل کرنے سے منع کیا یا نہیں؟ بولو نا۔ اور اگر کوئی قتل کر دے تو پھر نہیں قتل ہوگا؟ اس کے اوپر پرچہ نہ کٹاؤ کہ وہ بھی قرآن نے منع کیا تھا، اس پر آپ سارے متفق قتل ہو جائے گا۔ اس پر کیا تکلیف ہے تمہیں کہ 3 طلاق نہیں ہوتی؟ میں معذرت کے ساتھ بات کہتا ہوں، اس قوم کا مزاج یہ ہے، ایک طرف ایمان ہو ایک طرف خواہش ہو، ایمان چھوڑتے ہیں خواہش کو نہیں چھوڑتے۔ پہلے غصے میں آ کر منہ سے یہ اپنی کلاشن چلا دیتے ہیں، در 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 اپنے سارے فائر کر دی، اور جب میگزین خالی ہو گئی اب کہتے ہیں جی نہیں اسے 1 کہہ دو۔ ہم نے کہا تیری میگزین میں 3 گولیاں تھی، تو 1 مارتا نا، 2 رکھ لیتا۔ جب تو نے ماری 3 ہیں، ہمارا قصور تو نہیں ہے نا، اب 3 لگی ہیں، FIR میں 3 لکھی جائیں گی، 1 نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس پہ ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد امین اکاڑوی، ان کا ایک جگہ مناظرہ ہوا 3 طلاق پہ، تو لوگوں نے مناظرہ بھی رکھا، ساتھ تھانے میں رپورٹ بھی کر دی۔ یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تھانے دار آ گیا، اس نے کہا میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا۔ مولانا فرمانے لگے SHO صاحب مناظرہ ہوگا، میں نے بڑا لمبا سفر کیا، مناظرے کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا مولوی صاحب نہیں ہوگا۔ مولانا نے فرمایا تمہارے پاس طاقت ہے، تم ثالث بن کے فیصلہ کر دو۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا نا مولوی نہیں ہوگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی میں تمہیں جوتے مار کے یہاں سے نکال دوں گا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ مولانا کاڑوی بڑے خوش ہوئے۔ آپ کہیں گے تھانے دار نے کہا جوتے ماروں گا، مولانا بہت خوش ہوئے۔ تھانے دار کہتے خوش کس بات کے؟ فرمانے لگے فیصلہ اب ہوگا۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا مجھے بھی جوتے مار، اس کو بھی جوتے مار، مجھے 3 مارے تو 3 کہنا، اسے 3 مارے تو 1 کہنا، گنتی تو نے یوں چلانی ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مناظرہ ہے یہ اس بات پہ، میں کہتا ہوں 3 ہے، یہ کہتا ہوں 3 1 ہے، میری دلیل سے نہیں تیرے جوتے سے مسئلہ حل ہوگا۔ صاحب بہادر ذرا جوتی اتارو۔ بات تو ایسے ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو کون سی مثال دوں؟ توجہ رکھنا، جمعے کے دن کوئی کہے گا اذان 2 ہے، کوئی کہتا ہے اذان 1 ہے۔ حضرت عثمان غنی کا فیصلہ ان التاذین الثانیہ یوم الجمعہ امر ابی عثمان حین کسر اہل المسجد، صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف ہو جائے خلیفہ راشد کا فیصلہ مان لینا، رمضان آ رہا ہے، کسی نے کہنا ہے تراویح 8 ہے، کسی نے کہنا ہے تراویح 20 ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تراویح 20 ہے، اور 20 رکعت تراویح خود اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، حدیث طریق جرجان میں موجود ہے، صحابہ نے 20 پڑھی ہے، حضرت جامع ترمذی میں موجود ہے، صحابہ نے 20 پڑھی ہے، مسند الامام زید میں موجود ہے۔ جو تمہیں کہتے ہیں 8 ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے، میرے پیغمبر کی تراویح سنت 20 ہے۔ کتنی تراویح سنت ہے؟ 20 تراویح سنت ہے۔ فیصلہ حضرت علی نے دیا، مسند الامام زید، امام زین العابدین، بتا کتنی بہترین سند ہے۔ مسند الامام زید بن علی بن حسین بن علی سارے آل بیت کے راوی ہیں، درمیان میں کوئی راوی بھی نہیں ہے۔ اگر آل بیت کو مانتا ہے تو 20 رکعت تراویح کیوں نہیں مانتا؟ پھر کہہ دے جو 20 رکعت نہیں مانتا وہ نبی کا بھی دشمن ہے، صحابہ کا بھی دشمن ہے، آل بیت کا بھی دشمن ہے۔ جو بند والے نبوت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آل بیت کو بھی مانتے ہیں، تراویح بھی 20 مانتے ہیں۔ مسند الامام زید، کتاب کا نام یاد رکھ لو، مسند الامام زید کتاب کا نام ہے۔ حضرت علی کا فیصلہ تراویح 20 ہے۔ میں نے کہا ہم سنت بھی مانتے ہیں، بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ جماعت صحابہ میں 4 خلفاء وہ ہیں جن کی سنت کو نبی نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ تمسکو بہا فرمایا، عزو علیہ فرمایا۔ اب پیچھے سنت 2 ہیں، سنت نبی، سنت خلیفہ، ضمیر ایک کی لائے ہے یہ بتانے کے لیے، یہ دیکھنے میں 2 ہیں، در حقیقت 1 ہے۔ اہل سنت بھی ہیں، بل جماعت بھی ہیں، اور حنفی بھی ہیں،
کیوں؟ نبی نے کامل دین خدا سے لے کے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے نبی سے لے کے کامل دین امت کو دیا اور امت میں پھیلا دیا ہے۔ ایک کام باقی تھا، اصحاب پیغمبر نے زبانی لیا، زبانی دیا، نماز پڑھتے دیکھا، نماز پڑھ کے دکھا دی، حج کرتے دیکھا، حج کر کے دکھا دیا، جہاد کرتے دیکھا، جہاد کر کے دکھا دیا، لیکن لکھ کے نہیں دیا۔ اب ضرورت تھی کہ دین لکھ کے دے دیا جاتا۔ یہ کام اللہ نے جس انسان سے لینا تھا اس کو خواب کے ذریعے پہلے بشارت دی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ان نے خواب دیکھا، میرے نبی کی مبارک ہڈیاں یہ بکھری پڑی ہیں، خواب دیکھی اور اٹھے کہ خواب دیکھی حضور پاک کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جمع کی، بڑے پریشان ہو گئے، ہمارا نظریہ، ہمارے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے، جسم زندہ بھی ہے، یہ میں نے کیا دیکھا؟ بڑے پریشان ہوئے، اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ امام ابن سیرین کے پاس گئے، کہا یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا نام نہ لینا، تعبیر پوچھنا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے خواب دیکھنے والا کون ہے؟ کہا جی جس نے دیکھی مجھے نام بتانے سے منع کیا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، بتائیے کس نے دیکھی؟ کہا جی انہوں نے دیکھی۔ کہا پھر ان کو مبارک دو کہ نبی کا دین جو دنیا میں پھیل گیا ہے، نبی کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا۔ امام سیوطی شافی ہے اور لکھتے ہیں انو اول من دبنا علم شریعہ ورتبہ ابوابا ہوا ابو حنیفہ تھا، جس نے سب سے پہلے دین کو لکھ کے امت کے حوالے کیا ہے، اس کا نام نعمان ابو حنیفہ ہے۔ اب بتاؤ دین کامل دیا کس نے؟ بولو نا، نبی نے۔ پھیلایا کس نے؟ اور لکھوایا کس نے؟ ذرا نکتہ سمجھنا، لکھوایا کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے نا۔ اچھا جب صحابہ نے پہنچایا ہے تو جس بندے نے لکھوانا تھا وہ صحابہ کے دور میں آتا یا بعد میں آتا؟ بتاؤ نا۔ اس لیے اللہ نے اس بندے کا انتخاب کیا جس نے 70 صحابہ کو دیکھا ہے اور جس نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور جس نے 7 صحابہ کو دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے 70 کا زمانہ پایا اور 7 کو دیکھا ہے اور صحابہ کے زمانے میں آیا ہے۔ خدا نے ابو حنیفہ سے دین کے لکھوانے کا کام لیا، ہم نسبت ان کی طرف کرتے ہیں تو خود کو حنفی کہتے ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھ آیا۔ اب میں مسئلہ بھی بتاؤں گا اور جو اعتراض ہونا ہے اس کا جواب بھی دوں گا۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے، مجھ سے لوگوں نے پوچھا، آپ سے پوچھیں گے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا تمہارے امام ابو حنیفہ، بھائی وہ ساتھیوں پیچھے کھڑے ہیں نا، انہیں کو یا تو بیٹھ جاؤ یا باہر چلے جاؤ۔ ہے وہ 4 آدمی جو پیچھے کھڑے ہیں، آپ مجھے دیکھیں نا، آپ ان کو نہ دیکھیں، آپ مجھے دیکھتے رہے۔ دیکھیں ناراض نہیں ہونا، یا تو بات سنیں آپ، اور اگر گپ شپ لگانی تو باہر چلے جائیں۔ میں کوئی ناراض ہو رہا ہوں؟ بتاؤ میں کوئی ناراض ہو رہا ہوں؟ کبھی جلسے میں کوئی خطیب بھی کہتا ہے بھی ذرا باہر ہو کے گپ شپ لگا لو، کہتا ہے نہیں بیان سنو۔ میں ناراض نہیں ہو رہا، میں کہتا ہوں بیٹا یا بات سنو یا باہر جا کر گپ شپ لگاؤ۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آنا، میں نے اتنا لمبا سفر آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے کیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آنا۔ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں لڑتا نہیں ہوں، ناراض نہیں ہوتا، ہم گرم نہیں ہوتے، بات توجہ سے سمجھیں۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کوئی دائیں بائیں دیکھے گا میں بیان روک لوں گا، آپ گپ شپ لگائیں گے میں بیان روک لوں گا، یا مجھے کہہ دو کہ مولانا صاحب 10 منٹ بیان روک لو، اسی گپ شپ لا لیے پھر بیان سن لیں گے، میں روک لوں گا۔ آپ دیکھنا میں روکتا ہوں یا نہیں روکتا۔ ہمارا موڈ آف نہیں ہوتا، ہمارا موشن نہیں ٹوٹتا، ہم خطیب لوگ نہیں ہیں، دائی اور مبلغ لوگ ہیں۔ بات شروع کروں؟ آپ بتاؤ بھی، آپ شروع کرو جن کے لیے میں نے بیان روکا ہے۔ سوال سمجھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مکہ کے یا مدینہ کے؟ بتاؤ کہاں کے تھے؟ سوال سمجھو نا، امام ابو حنیفہ مکہ کے یا کوفہ کے؟ بولتے جاؤ۔
مدینہ کے یا کوفہ کے؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا تمہارا امام کوفہ کا تمہیں مکہ کا امام نہیں ملا، تمہارا امام کوفہ کا تمہیں امام مدینہ کا نہیں ملا۔ توجہ رکھنا، اپنے موقف پہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کہا جو پہلا امام ہے وہ مکہ میں نہیں کوفہ میں آنا چاہیے تھا، وہ مدینہ میں نہیں کوفہ میں آنا چاہیے تھا، پہلا امام ہونا ہی کوفہ کا چاہیے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے یہ ضابطہ ہے، ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، جہاں پہ بڑا کام چھوڑ کے چلا جائے چھوٹا وہاں سے کام لے کے چلتا ہے۔ میرے نبی کے بعد 4 خلفاء ابو بکر عمر عثمان علی ہے، میرے نبی کے بعد 4 فقہا امام ابو حنیفہ مالک امام شافعی امام احمد ہے۔ اب میں ترتیب یوں گنوں گا، پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرے حضرت امام عمر ہے، تیسرے عثمان ہے، چوتھے علی ہے۔ ادھر فقہا میں چوتھے امام احمد، تیسرے امام شافعی، دوسرے امام مالک اور پہلے امام ابو حنیفہ۔ اللہ کے نبی مکہ سے گئے ہیں، ان کے بعد ابو بکر آئے، مدینہ سے کام شروع کیا، یہ مدینہ سے گئے ہیں، ان کے بعد عمر ہے، کام مدینہ سے شروع کیا، عمر مدینہ سے گئے ہیں، عثمان غنی نے مدینہ سے شروع کیا ہے، عثمان غنی مدینہ سے گئے ہیں، علی المرتضیٰ نے مدینہ سے شروع کیا ہے، علی المرتضیٰ مدینہ سے نہیں، مدینہ سے چلے تو کوفہ گئے ہیں، کوفہ سے گئے ہیں، تو پھر چوتھا خلیفہ اگر مکہ سے جاتا تو پہلا امام مکہ میں آتا، اگر چوتھا خلیفہ مدینہ سے جاتا تو پہلا امام مدینہ میں آتا۔ چونکہ چوتھا خلیفہ کوفہ سے گیا ہے تو پہلے امام نے کوفہ میں آنا تھا، کوفہ چوتھے خلیفہ کی جائے شہادت ہے تو پہلے امام کی جائے ولادت ہے، جہاں سے چوتھے نے جانا تھا وہاں سے پہلے نے آنا تھا۔ تو پہلے امام کو کھانا چاہیے تھا۔ اب دیکھو بات سمجھ آ گئی نا، اب آپ کے چہرے پر خوشی آ گئی ہے۔ پہلے آپ ہی پریشان تھے بھئی پہلے امام کوفہ میں کیوں ہونا چاہیے تھا؟ بات سمجھ آ گئی۔ نمبر 2 میں ایک اور سوال کرنے لگا۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ فقہ حنفی نبی کے دور کی نہیں ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ نبی کے دور کی نہیں ہے، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ میں نے کہا نہیں، توجہ رکھنا راولہ کوٹ کے سنیوں، اگر کوئی تم سے پوچھے بھئی بیٹا بات مان لو میری، آپ جو پیچھے 3 کھڑے ہیں آپ چھوڑ دو گپے، کوئی پیار کی انتہا ہوتی ہے۔ میں نے شروع بھی کہا تھا ہماری محبت دیکھو، غصہ نہ دیکھو۔ میں جب کہتا ہوں آپ نے گپے لگانی ہے باہر چلے جاؤ تو کوئی حرج کی بات ہے؟ توجہ میری طرف رکھیا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھئی میں کہہ رہا ہوں گپ لگانی ہے باہر چلے جاؤ، اندر بیٹھنا ہے تو بیان سنو، بیٹھنا بھی اندر ہے سننا بھی نہیں ہے۔ میری بات سمجھنا۔ کیا سوال کیا؟ فقہ حنفی نبی کے بعد کی پیداوار ہے، یہ بدعت ہے، ہم نہیں مانتے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے فقہ حنفی حضور کے دور کی ہے یا بعد کی، آپ نے سینہ تان کے کہنا ہے نبی کے دور کی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ بولو کیا کہنا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں دلیل اس لیے آپ کو جھجک آ رہی ہے، ہم کیوں کہیں؟ اگر کوئی بندہ کہے فقہ حنفی حضور کے دور کی یا بعد کی، آپ کیا کہیں گے؟ بولتے جاؤ نا۔ نبی کے دور کی، وہ کہے گا جی کیسے؟ امام ابو حنیفہ حضور کے دور کے ہیں، آپ نے کہنا نہیں بعد کے ہیں۔ وہ کہے گا اچھا اگر امام ابو حنیفہ حضور کے دور میں نہیں تھے، ان کی فقہ نبی کے دور میں کیسے؟ آپ فوراً سوال کرے کہ امام بخاری نے جو صحیح بخاری میں حدیثیں لکھی ہیں، یہ حدیثیں نبی کے دور کی ہیں یا بعد کی ہے؟ وہ کہے گا نبی کے دور کی ہے۔ آپ پھر پوچھو امام بخاری نبی کے دور کے ہیں یا بعد کے ہیں؟ وہ کہے گا یہ بعد کے ہیں۔ آپ ان سے پوچھو جب امام بخاری بعد کے ہیں تو حدیث نبی کی دور کے کیسی ہے؟ وہ جواب دے گا حدیث نبی کے دور کی ہے، لکھی امام بخاری نے ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے یہ فقہ نبی کے دور کی ہے، نکالی امام ابو حنیفہ نے ہے، نکالی امام ابو حنیفہ نے ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ کے راولہ کوٹ میں یہ مرکزی جامع مسجد موجود ہے، اس کو بنے کتنے سال ہو گئے؟
مفتی صاحب بتائیں گے 80. چلے اب بات سمجھنا، جامع مسجد راولہ کوٹ کو بنے 80 سال ہو گئے. اس کا معنی یہ مسجد بنی ہے تو پانی نکلا ہے. مجھے بتاؤ جب یہ مسجد نہیں تھی تو زمین میں پانی تھا یا نہیں؟ آپ نے کہنا ہے تھا، لیکن نکلی کب ہے؟ جب یہ جامع مسجد بنی ہے. تو پانی پہلے بھی تھا، نکلی جب مسجد بنی ہے. حدیث کی طے میں مسئلے پہلے بھی تھے لیکن نکلے تب ہے جب امام ابو حنیفہ آیا ہے. نکلے تب ہیں جب امام ابو حنیفہ آیا ہے. امام ابو حنیفہ کو سراج الامہ کہتے ہیں، امت کا چراغ. چراغ کا مطلب کیا ہے؟ آپ رات 3 بجے اٹھے، تہجد پڑھے، تلاوت کرنے لگے. آپ نے تلاوت نہیں کی، قرآن نظر نہیں، قرآن کے الفاظ نظر نہیں آ رہے. اچانک لائٹ آ گئی، بلب جل گیا، آپ نے تلاوت شروع کر دی ہے. تو یہ بلب نے قرآن کے الفاظ بنائے نہیں ہے بلکہ قرآن کے الفاظ دکھائے ہیں. لائٹ الفاظ بناتی نہیں ہے، جب جلے دکھاتی ہے. ابو حنیفہ چراغ ہے، مسئلے بنائے نہیں ہے، مسئلے دکھائے ہیں. نبی نے بنائے ہیں، ابو حنیفہ کا چراغ جلا تو دکھائے ہیں. ہم حنفی ہیں، نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے. نمبر 4 ہم دیوبندی ہیں، ہماری نسبت علماء دیوبند کی طرف ہے. آپ کہو گے علماء دیوبند نے کام کیا کیا؟ میرے نبی نے دین کامل مکمل خدا سے لیا، صحابہ کو دیا ہے. صحابہ کرام نے نبی سے کامل دین لیا، امت میں پھیلایا ہے. امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے لیا تو لے کے امت کو دیا ہے. جب دین آگے آیا تو دنیا میں 2 طبقے پیدا ہوئے. ایک طبقے نے دین میں کمی کی ہے، ایک طبقے نے دین میں اضافہ کیا ہے. علماء دیوبند کھڑے ہو گئے، کمی والے کو بھی روک دیا ہے، اضافے والے کو بھی روک دیا ہے. کسی نے الہاد کے نام پہ دین میں مسئلے کم کیے، یہ کھڑے ہیں، کم نہیں ہونے دیے. کسی نے بدعات کے نام پہ مسئلے داخل کیے، یہ کھڑے ہو گئے، داخل بھی نہیں کرنے دیے. ایک آیا، اس نے کہا تراویح 20 نہیں 8 ہے، اس نے 12 نکالنی چاہی. دوسرا آ گیا، 20 تراویح بھی ضروری، اجتماعی دعا بھی ضروری. ان اجتماعی دعا کو ضروری ماننے نہیں دیا. ایک آ گیا کہ جس نے فرض کے بعد کی دعا کا انکار کر دیا. دوسرا آ گیا، نفلوں کے بعد کی دعا کا اقرار کر دیا. ان نے فرضوں کے بعد کی دعا جانے نہیں دی ہے، نفلوں کے بعد کی دعا دین میں آنے نہیں دی ہے. ایک آیا پگڑی کو اتار دیا، دوسرا آیا پگڑی پہ ضروری سبز رنگ کو چڑھا دیا. انہوں نے پگڑی کو اتارنے بھی نہیں دیا اور سبز رنگ کو ضروری قرار بھی نہیں دیا. ایک آیا 2 ہاتھ کا مسافہ چھڑا دیا اور دوسرا آیا 2 ہاتھ کے مسافے کے بعد پاؤں چاٹنے پہ امت کو لگا دیا ہے. انہوں نے 2 ہاتھ کا مسافہ چھوٹنے نہیں دیا اور امت کو دوسروں کے پاؤں چاٹنے بھی نہیں دیے. نہ الہاد والے ہیں، نہ بدعات والے ہیں، اہل سنت والجماعت والے ہیں. نہ کمی برداشت کی ہے، نہ اضافہ برداشت کیا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے. ایک آدمی قیمتی محل بناتا ہے، پھر اس میں چوکیدار رکھتا ہے، پہرے دار رکھتا ہے اور پہرے دار سے کہتے ہیں تیرے ذمہ 2 کام ہیں. اندر سے قیمتی قلین جانے نہ دینا، اندر سے قیمتی فانوس چوری نہ ہونے دینا، اندر سے قیمتی زیور جانے نہ دینا. نمبر 2 ہم گھر پہ نہیں ہوں گے، باہر سے گند محل میں آنے نہ دینا. نبی دنیا سے چلے گئے، دین محل بنا کے امت کو دیا ہے. ایک طبقہ آیا جس نے اندر سے چوری کر کے نکالنا چاہا ہے. ایک طبقہ آیا جس نے بدعات کا گند محل میں ڈالنا چاہا ہے. علماء دیوبند والے یہ دین کے پہرے دار ہیں، محل کا پہرے دار چوری کر کے قیمتی مال جانے بھی نہیں دیتا اور باہر سے گند اندر آنے بھی نہیں دیتا. یہ الہاد کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے، بدعات کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے. نہ دین میں کمی ہونے دیتے ہیں، نہ دین میں اضافہ ہونے دیتے ہیں، نہ چوری کرنے دیتے
دیتے ہیں نہ گند آنے دیتے ہیں۔ علماء دیوبند نے دین کو پاک صاف رکھا ہے۔ میرے نبی نے دین کامل کر کے صحابہ کو دیا ہے، صحابہ نے دین کامل امت میں پھیلایا ہے، ابو حنیفہ نے دین کامل لکھوایا ہے، علماء دیوبند نے اسی دین کامل کو بچایا ہے۔ میرے نبی دین کو لانے والے ہیں، صحابہ دین کو پھیلانے والے ہیں، امام ابو حنیفہ دین کو لکھوانے والے ہیں، علماء دیوبند آج کے دور میں دین کو بچانے والے ہیں۔ ہماری 4 نسبتیں سمجھ آئیں۔ اہل سنت کا معنی نسبت اس نبی کی طرف جو دین لانے والے، والجماعت کا معنی نسبت ان صحابہ کی طرف جو دین کو پھیلانے والے، حنفی کا معنی نسبت اس امام کی طرف جو دین کو لکھوانے والے، دیوبندی کا معنی نسبت ان علماء کی طرف جو دین کو بچانے والے۔ بچا رہے ہیں یا نہیں بچا رہے؟ پوری دنیا میں دیکھ لو، دنیا کے جس ملک میں چلے جاؤ تمہیں نظر آئے گا کہ دین بچا رہے ہیں۔ اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اگر میں شروع میں عربی لفظ بولتا نا آپ اجنبی محسوس کرتے اور توجہ نہ دیتے۔ میں نے پہلے سمجھا دیا ہے، اب 4 لفظ سمجھو۔ نمبر 1 تکمیل دین، الیوم اکملت لکم۔ نمبر 2 تمکین دین، ولا یمکنن لکم۔ نمبر 3 تدوین دین، اول من دون علم الشریعہ۔ نمبر 3 تطہیر دین، تکمیل دین کا کام نبی نے کیا، السنت میں نسبت ادھر ہے، تمکین دین کا کام صحابہ نے کیا، والجماعت میں نسبت ادھر ہے، تدوین دین کا کام ابو حنیفہ نے کیا، حنفی میں نسبت ادھر ہے، تطہیر دین کا کام علماء دیوبند نے کیا، دیوبندی میں نسبت ادھر ہے۔ ہم تکمیل دین بھی مانتے ہیں، تمکین دین بھی مانتے ہیں، تدوین دین بھی مانتے ہیں، تطہیر دین بھی مانتے ہیں۔ ہمارے ذمہ اس کو لے کر چلیں۔ اب میں آخری لفظ کہنے لگا ہوں، ہماری بیان کے حوالے سے آخری لفظ، ہماری کانفرنس کا نام جمع سنت نہیں ہے، ہماری کانفرنس کا نام احیاء سنت نہیں ہے، ہماری کانفرنس کا نام تحفظ سنت ہے۔ جمع سنت کا معنی جب سنتیں پھیل گئیں ان کو جمع کر کے لکھ دیا جائے، احیاء سنت کا معنی سنتیں مردہ ہو گئیں تو زندہ کر دیا جائے۔ تحفظ سنت کا معنی سنت پہ اعتراض آئے، اعتراض دور کر کے سنت کو محفوظ کر دیا جائے۔ ذرا توجہ رکھنا، جمع سنت کا کام امام ابو حنیفہ نے کیا، سنتیں جمع کی ہیں۔ احیاء سنت کا کام تبلیغی جماعت نے کیا، مردہ سنتوں کو زندہ کیا ہے۔ تحفظ سنت کا کام عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت نے کیا ہے، سنت کو محفوظ کیا۔ تو جمع سنت میرے امام نے کیا ہے، اسی طرح احیاء سنت حضرت مولانا الیاس میرے امام نے کیا ہے، تحفظ سنت عالمی اتحاد نے کیا ہے۔ جمع سنت والے بھی ہم ہیں، احیاء سنت والے بھی ہم ہیں، تحفظ سنت والے بھی ہم ہیں۔ تو عنوان تحفظ سنت رکھنا چاہیے احیاء سنت؟ بتاؤ نا۔ دیکھو ہم کانفرنس کے نام پر بھی آپ کو دلائل دیتے ہیں، ہم بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ ہمارے گجرانوالہ ایک بہت بڑے پروفیسر ہیں، ان کے اسکول میں کم از کم 6000 طلباء اور طالبات ہیں۔ میرا بیان سنا، یقین فرمائے، مجھے کہنے لگے کہ مولانا میں آپ کے منہ پہ نہیں کہتا، میں نے زندگی میں پہلا شخص دیکھا ہے جو ایک ایک جملے پہ دلیل دیتا ہے، ایک ایک جملے پہ دلیل۔ میں پورے بیان کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا رہا ہوں، تو جو لفظ کہتے دلیل، جو لفظ کہتے دلیل۔ میں نے مذاق میں کہا، میں نے اس لیے کہ آپ نے وکیل سنا ہے، آپ نے خطیب نہیں سنا۔ وکیل کا کام ہے دلائل پیش کرنا، جو دلائل پیش نہ کرے وہ وکیل کیسا؟ اور دیوبندیوں اس بات کی قدر کرو، تمہیں اتنا سستا وکیل شاید دنیا میں کہیں نہ ملے۔ اللہ گواہ ہے، تمہیں اتنا سستا وکیل شاید دنیا میں کہیں نہ ملے۔ نہ کرایہ مانگتا ہے، نہ کھانا مانگتا ہے، نہ اشتہار مانگتا ہے، نہ پروٹوکول مانگتا ہے۔ آج ہماری کانفرنس تھی تو ہمارے استقبال والے اور راستے پہ تھے اور ہم مفتی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مفتی صاحب نے کہا استقبال والے نہیں ملے، میں نے کہا ہم نے استقبال والے تلاش ہی نہیں کیے تو ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھ آئی ہے؟ ایسے مزاج کے لیڈر آپ کو ملیں گے جن کو پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ابھی گراؤنڈ کا جلسہ خالی ہوگا یا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، اس جلسے پر بھروسہ کیا کرنا؟ ابھی مسجد میں تو 1000 بندہ ہے اور بعد میں استنجے کے لیے جائے تو لوٹا پکڑانے والا کوئی نہیں، اس پر کیا بھروسہ کرنا؟ آج کھڑے ہو کے نعرے مروانے والے ہیں اور کل قبر پہ فاتحہ والا کوئی نہیں، بتاؤ اس پر کیا بھروسہ کرنا؟
اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قبر آخرت کی تیاری کریں اور اللہ کے لیے سارے کام کریں, اخلاص کے ساتھ, رضا کے ساتھ چلیں. اب میں صرف آخر میں ایک دو بات عرض کرتا ہوں, صرف ایک دو بات عرض کرتا ہوں, بس اس کو پلے باندھ لیں. نمبر 1, ہمارا مزاج مسلکی تشدد ہے, مسلکی تشدد نہیں. میرے لفظ سمجھیں, مسلکی تشدد ہے, مسلکی تشدد. تشدد کا معنی ہوتا ہے مضبوطی, تشدد کا معنی ہوتا ہے سختی. ہم اپنے مسلک پہ مضبوط ہیں لیکن سخت نہیں ہیں. آپ کے لیے سمجھ کیسے آئے؟ ایک ہوتا ہے سنگل زنجیر لوہے کا, ایک ہوتا ہے رسہ ریشم کا. توجہ رکھیں آپ, ایک ہوتا ہے زنجیر لوہے کا اور ایک ہوتا ہے رسہ ریشم کا. زنجیر لوہے کا سخت ہوتا ہے, مضبوط نہیں ہوتا, اور ریشم کا رسہ مضبوط ہوتا ہے, سخت نہیں ہوتا. ہم لوہے کے زنجیر نہیں ہیں, ہم ریشم کے رسے ہیں. اپنے مسلک پہ متشدد نہیں ہیں, اپنے مسلک پہ متصدد ہیں. سختی نہیں کرتے لیکن اپنے مسلک پہ جمے ہیں. نمبر 2, ہمارا نہج سمجھ لیں. ہمارا موقف مسلکی تسلب ہے, مسلکی تعصب نہیں ہے. مسلکی تعصب کا معنی ہوتا ہے چھیڑنا, اور مسلکی تسلب کا معنی ہوتا ہے اپنے مسلک پر قائم رہنا. ہم چھیڑتے نہیں ہیں, اپنے مسلک پہ قائم رہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری جنگ نظریات کی نہیں ہے, نظریات کی ہے, ذاتیات کی نہیں ہے. آپ نے ہمارا پورا جلسہ سنا, ہم نے کسی مسلک کے کسی آدمی کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں کیا. ہماری نظریات کی جنگ ہے اور ذاتیات کی جنگ نہیں ہے. اور جنگ ہماری گولی اور گالی کی نہیں ہے, جنگ ہماری فضائل اور دلائل کی ہے. ہم اپنے مسلک کو سمجھانے کے لیے گولی اور گالیوں سے کام نہیں لیتے, فضائل اور دلائل سے کام لیتے ہیں. ہمارا مزاج سیاسی اور عسکری نہیں ہے, غیر عسکری, غیر سیاسی اور خالصتاً علمی مزاج ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہم سیاست کے مخالف ہیں, نہ اس کا معنی ہم عسکریت کے مخالف ہیں. ہماری جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا طرز نہ سیاسی ہے نہ عسکری ہے, خالصتاً علمی اور فکری ہے. اس لیے ہمارے ذمہ ہیں کورسز کرانا, آپ کو لٹریچر دینا, آپ کو میڈیا پہ اپنے مسلک کے دلائل دینا, یہ ہمارے ذمہ ہے. ہم منوانے کی بات نہیں کرتے, ہم سمجھانے کی بات کرتے ہیں. تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات میڈیا سے وابستہ ہوں وہ نوٹ فرما لیں. ahnafmedia.com ہماری ویب سائٹ ہے, اور فیس بک ہو احناف میڈیا سروسز, فیس بک پہ ہماری آئی ڈی دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو گلہ نہیں رہے گا کہ ہمارے مسلک پر کسی نے میڈیا پر کام نہیں کیا. نمبر 2, جن حضرات کا مزاج ہو پڑھنے کا, ہمارے 3 رسالے ہیں. ایک 3 مہینے بعد قافلہ حق, یہ خالصتاً شکوہ جواب شکوہ کے طرز پر ہے, میں پہلے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. دوسرا رسالہ فقی, یہ ماہانہ, اس میں خالص مثبت انداز میں دلائل اپنے مسلک کے. نمبر 3, خواتین کے لیے ماہانہ بنات اہل سنت. آپ میں سے جو بندہ یہ رسائل لگوانا چاہے وہ لگوائے. اور اسی طرح ہماری کتب ہر موضوع پہ تقریباً موجود ہیں. ابھی آپ دعا سے فارغ ہوں گے, باہر ہمارا سٹال موجود ہے, اس میں کتب بھی ہیں, اس میں رسائل بھی ہیں, اور اس میں ہم نے آپ کی سہولت کے لیے مختصر سا کارڈ بھی اب بنا دیے, میموری کارڈ. بعضوں کو موبائل میں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں دیکھیں لیکن مولویوں کو دیکھیں, سنیں تو اپنے علماء کو سنیں, موبائل اپنے کان سے لگائیں اور چلتے جائیں. روزانہ ایک بیان سنیں اور آپ دیکھیں آپ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے. ہمارے بیان کون سنتا ہے؟ میں صرف ایک بات کہتا ہوں. اپریل مکہ مکرمہ میں تھا, مولانا دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم نے مجھے فرمایا کہ مولانا میں واٹس ایپ پہ روزانہ آپ کا ایک بیان سنتا ہوں, روزانہ. یہ میں دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کی بات نہیں کر رہا, مدرس کی بات کر رہا ہوں. اس لیے میں علماء سے بھی گزارش کروں گا ہمارے بیان کو آپ سماعت فرمائیں. 1-2 بیان آپ سن لیں, آپ کو اندازہ ہوگا ایک موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو 1000 کتاب کھنگال لینی پڑے گی, ایک بیان آپ کو ملے گا. دلائل بھی ہوں گے, مسائل بھی ہوں گے, اور پھر دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ اور طرز بھی ہوگا, آپ نے بیان کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں کورسوں کی ترتیب ہوتی ہے. ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک 3 دن کا تحقیق المسائل کورس مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا ہوتا ہے. اور شعبان میں
12 दिन کا دورہ تحقیق المسائل طلباء کے لیے ہے اور 10 سے 15 شوال داخلہ ہوگا۔ 1 سال کا تخصص اور کورس خالص علماء کے لیے ہے۔ آپ جس میں شرکت فرمانا چاہیں شرکت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مسلک پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں آپ تمام احباب کا اللہ گواہ ہے بے حد مشکور ہوں، عوام کا بھی خواص کا بھی۔ بطور خاص ٹیپ تشریف فرما علماء مفتی عبدالخالق صاحب، مولانا نعمانی صاحب، مفتی سعید صاحب اور دیگر احباب، ہمارے مفتی حنیف صاحب جنہوں نے بھرپور شفقت فرمائی اور ساتھ دیا ہے۔ میں نے مفتی عبدالخالق صاحب سے کہا کہ ہمارا دورہ شروع ہے، میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے سرگودے والے دورے کے اندر ایک دن تشریف لائیں۔ مجھے اتنی خوشی انہیں جواب سن کر یقین فرمائے میں بتا نہیں سکتا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے دل میرا بھی کرتا ہے کہ آپ کے کورس آ کر دیکھوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ کانفرنس کو کامیاب کریں، اگلے سال کا دورہ دیکھ لیں۔ تو آپ میرا عذر قبول فرمائیں۔ میرا عذر یہ ہے کہ میں اس کانفرنس کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اجازت بھی لے کر دوں گا، ساتھ بھی چلوں گا، اور اپنے ورکروں سے کہہ دیں جہاں تک ہو سکا میں بھرپور ان کا ساتھ دوں گا۔ ہمارے مسلک کے مشائخ یوں ہماری پشت پہ ہاتھ رکھیں، ہمیں کام کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ باقی ذرات سے ہمارا مفتی سید یوسف صاحب، ان سے بھی رابطہ تھا، دیگر احباب سے بھی تھا، تو بعد کی مصروفیات تھی وہ نہیں تشریف لا سکے، ان کے اپنے اعذار ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مسلک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جو بعد میں ابھی تو کتب باہر پڑی ہیں، اگر بعد میں ہم منگوانا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر بے شک نوٹ فرما لیں۔ یہ میں ٹیلی فون کیوں دے رہا ہوں، مجھے بعض ساتھی فون کرتے ہیں کہ مثلا مولانا صاحب میں راولہ کوٹ سے بات کرتا ہوں یا مظفر آباد یا راول پنڈی سے، میں آپ کی کتابیں منگوانا چاہتا ہوں، کہاں سے ملتی ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کے گھر سے ملتی ہیں۔ ہمارے گھر سے؟ میں نے کہا جی آپ کے گھر سے۔ ہمارے گھر سے کیسے ملتی ہیں؟ میں نے کہا ٹیلی فون میں دیتا ہوں، آپ اس پہ فون کریں، ڈاکی آپ کے گھر آ کر دے دے گا۔ آپ نے بازار ضرور جانا ہے خریدنے کے لیے، گھر چیز ملتی ہے تو آپ بازار میں کیوں دکان پر جاتے ہیں؟ آپ ٹیلی فون نوٹ فرما لیں 0321 635 35 40۔ اردو سمجھتے ہیں نا؟ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اردو بندے کو سمجھنی چاہیے۔ رات ہم جہاز میں تھے سکھر میں، اسلام آباد جا رستے میں لاہور جہاز رکا، آگے موسم خراب تھا تو انہوں نے کہا جی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اب کیپٹن انگلش میں اعلان کر رہے ہیں۔ میں نے ایئر ہوسٹس کو بلا کر پوچھا بیٹا کو ہمارا گناہ ہے؟ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا اردو والے ہیں، پاکستان میں ہو، اردو میں اعلان کرو بھی آگے موسم خراب ہے۔ تو بعض لوگوں کو انگلش بولنے کا شوق ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں آپ اردو سمجھتے ہیں نا؟ 0321 635 35 40 آپ فون کریں گے، ڈاکی آپ کے گھر کتابیں پہنچائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اتنا آپ اہتمام فرما لیں گے نا۔ باقی ہماری عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی ذیلی سطح پہ تشکیلات ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ فی الوقت آپ مفتی نوید حنیف صاحب آپ کے سامنے ہیں، جو حضرات باضابطہ جماعت کے رکن بننا چاہیں، رمضان کے بعد رکنیت سازی کی مہم بھی شروع ہوگی انشاءاللہ العظیم، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ مسلک دیوبند کی کسی بھی جماعت کا بندہ ہو وہ ہماری جماعت کے رکنیت فارم پر کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا امام باقر والا، یہ شیخ زہرہ مصری نے امام جعفر صادق کے بارے میں لکھا ہے، اس میں حرج کی بات نہیں ہے، ایک واقعہ 2 اماموں کے بارے میں ہو جائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو آدمی داڑھی کی مقدار ایک مٹھی کو نہ مانے اور ضد کرے اور قرآن حدیث سے ثبوت مانگے، اس کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ مقام کہ آپ اسے قرآن حدیث سے ثبوت پیش کریں، اس پر فتویٰ ضرور ٹھوکنا ہے۔ ایک آدمی نہیں مانتا اور دلیل مانگتا ہے تو اسے دلیل دے دیں، دلیل کے بعد بھی نہ مانگے تو پھر اگلی بات کریں نا۔ آپ دلیل سے پہلے ہی آپ نے فتویٰ لگانا شروع کر دیا، فتوے بازی میں جلدی نہ کریں۔ داڑھی ایک مٹھی سنت ہے، صحیح بخاری جلد 2 باب تقلیم الاظفار کتاب اللباس کے تحت عبداللہ بن عمر سے امام بخاری نقل فرمایا ہے، اس لیے ایک مٹھی داڑھی سنت ہے۔ برائے مہربانی بوڑھا والے فقہ کا حوالہ بتا دیں، بڑھیا والے فقہ کا حوالہ بتا دیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں فقہ یہ قصہ، اچھا قصہ یہ سیرت شبلی نعمانی کی آپ پڑھیں آپ کو مل جائے گا۔ حضرت نماز جنازہ کی تکبیر 4 ہیں یا کہ 6، کیونکہ یہاں اکثر 6 تکبیر 4 ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور باہر ہماری کتاب پڑھی ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ آپ ایک کتاب لے لیں، نماز کے مسئلے کو دوبارہ کہیں آپ کو چٹھی لکھنی پڑے گی، ایک کتاب نماز اہل سنت والجماعت لے لیں۔ ہمیں اکثر لوگ وہابی کہتے ہیں اور میں نے سنا ہے یہ وہابی لفظ یہودی لابی کا دیا ہوا، اس پر چھوٹی سی بات کر دیں۔ دیوبندیوں کو وہابی کوئی نہیں کہتا، جنہیں وہابی کہتا ہے وہ اور مخلوق ہے، وہ اور مخلوق ہے، ان کا دینے سے پتہ چل جاتا ہے، چلنے کا سٹائل رکھا ہے، داڑھی کا سٹائل الگ ہے، پھرنے کا سٹائل الگ ہے، وہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے وہ کون مخلوق ہے۔
کہتے ہیں جب یہ نئے پیدا ہوئے تھے نا نئے، ایک بستی میں ایک وہابی آیا غیر مقلد، تو ایک آدمی نے بستی میں لوگوں کو پیغام بھیجا وہابی دیکھنا تو آ جاؤ۔ اب لوگ آئیں، وہ چارپائی پر بیٹھا تھا، جو آدمی چارپائی کے نیچے دیکھے، پھر چارپائی کے نیچے دیکھے، اس نے کہا چارپائی کے نیچے دیکھتے اوپر کیوں نہیں دیکھتے؟ اس نے کہا وہابی دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ ہے، اس نے کہا یہ انسان ہوتے ہیں؟ یہ لطیفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لطیفے کا تو پھر لطیفہ ہی ہوتا ہے نا، آپ میرا جملہ نہیں سمجھے، لطیفے کا کیا ہوتا ہے؟ لطیفے کا لطیفہ ہی ہونا ہے، اور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ آپ نا الحدیث کا لقب ملکہ بکٹور نے دیا، کیا یہودی لابی کا نام نہیں؟ یہ ایک ہمارے بی اے کے نصاب میں کتاب شامل ہے، تاریخ پاکستان، اس بی اے کے نصاب میں کتاب شامل ہے، اس میں حوالہ درج ہے کہ محمد حسین بٹیلوی نے انگریز کو درخواست دی تھی اور انگریز نے نام اہل حدیث الاٹ کیا تھا۔ یہ دیوبندی مدرسے کی کتاب نہیں ہے، بی اے کے نصاب میں شامل ہے، تو یہ تو پاکستان حکومت نے مانا کہ نام انگریز نے دیا تھا۔ ایک بھائی کو کچھ مسائل پر پریشانی ہے، ضرور دعا فرمائیں گے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ ایک یہ ساتھی لکھتے ہیں جماعت الدعوہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جماعت الدعوہ کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ انہوں نے جہاد اس طرح شروع کیا ہے جس طرح کوئی آدمی مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی کے آگے ایک کیڑا لگاتا ہے نا، ہم پنجابی میں اس کو گنڈویا کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹا سا کیڑا، اس کا مقصد مچھلی پکڑنا ہوتا ہے اور لگاتا وہ کیڑا ہے۔ انہوں نے مسلک پھیلانا ہے اور اس کے لیے جہاد کو استعمال کیا ہے، باقی جہاد سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد کے نام پہ ملک میں فساد پہنچایا ہے۔ ہمارے ملک میں دیوبندی کتنی جہادی جماعتیں ہیں، کبھی مسلک کے نام پہ لڑتی ہیں۔ ان کا امیر حمزہ ہے اور ہے دعویٰ کا، اور کتاب کا نام ہے حلالے کی چھری، نام جماعت الدعوہ ہے، اور مفتی مبشر ربانی ہے اور ہر وقت فتوی دیوبند کے خلاف ہے۔ نام جماعت الدعوہ ہے، مناظر کا نام یاویہ ہے، ہر وقت دیوبند کے کفر پہ فتوے ہیں، تو یہ کون سا جہاد ہے؟ کم از کم جہاد والے بندے کو ان فروعی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کا کوئی لڑکا جہاد میں نہیں جاتا، ظلم آپ کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا جہاد کے نام پہ لیں گے، پہلے اس کا مذہب تبدیل کرائیں گے، پھر یا اسے بھیک منگوائیں گے یا اس کو مروائیں گے، یا چندہ منگوائیں گے یا اس کو جہاد میں جا کر مروائیں گے، اور اس کے پورے پیسے وصول کریں گے، اور گھر والے بیچارے سمجھتے ہمارا نیک آدمی شہید ہو گیا، یہ ماہانہ اپنی وصولی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نہ یقین آئے، جب جماعت کے سربراہ یہاں پر آئے نا، اس وقت آپ دیکھا کریں اس کو پروٹوکول علماء دیتے ہیں یا پروٹوکول حکومت پاکستان دیتی ہے۔ اگر پروٹوکول علماء دیں تو سمجھے علماء کا نمائندہ ہے، اگر پروٹوکول وہ دیں تو پھر آپ سمجھے علماء کا نمائندہ نہیں ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس لیے آپ شفقت اور کرم فرمائیں۔ میں بہاول نگر میں تھا، ایک حاجی صاحب مجھے فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آپ کا جماعت الدعوہ، وہ تبلیغی جماعت کے تھے اور جماعت الدعوہ کو چندہ دے دیتے۔ مجھے ساتھیوں نے کہا ان سے بات کریں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو چندہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ مجھے کہنے لگا جہاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے ان کا ٹریننگ سینٹر دیکھا ہے؟ مجھے کہتے ہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتے ہیں مظفر آباد سے آگے کی جگہ وہاں پر۔ میں نے کہا وہاں کتنے لڑکے تھے؟ کہتے ہیں کوئی 250 250 ہوں گے۔ میں نے کہا 250 250 ہر ماہ؟ کہتے ہیں ہر ماہ۔ میں نے کہا 2.25 2.5 کو چھوڑ دو، میں 200 مانتا ہوں۔ ہر ماہ اگر 200 مجاہد بھی تیار کریں تو سال کے کتنے بنتے ہیں؟ بتاؤ نا۔ تو میں نے کہا جہاد افغانستان کی بات کرتے ہیں جہاد کشمیر کی؟ اس نے کہا جہاد کشمیر کی۔ میں نے کہا بابا جھوٹ نہ بولنا، ہر سال 2400 بندہ بارڈر کراس کر سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا وہ ٹریننگ یافتہ جاتے کدھر ہیں؟ جہاد کے نام پہ ٹریننگ کی ہے، وہاں ان کو مسلک سمجھایا، پھر گھر گھر جا کے ان سے بھیک منگوائی ہے، زکوٰۃ جمع کرو، عشر جمع کرو، قربانی کی کھالیں جمع کرو، پیسے جمع کرو۔ تو مجاہد تیار کر کے بھیک منگوانا یہ کون سا جہاد ہے؟ اس بابے نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، ہر مہینے 200 بندہ تیار ہو، سال کے 2400 بندے ہیں، اور جس جماعت کو بنے 20 سال ہو گئے ہوں، آپ ذرا ضرب دیں بندے کتنے بنتے ہیں۔ یہ سیدھا چڑھ جائیں کشمیر پہ، کشمیر فتح نہ ہو جائے، ادھر نہیں چڑھیں گے ادھر چڑھیں گے۔ تم مشرک ہو، تم بے ایمان ہو، تم تقلید کرتے ہو، ولی کچھ نہیں کر سکتے، کرامت جائز نہیں ہے، معجزے جائز نہیں ہے، ولیوں پہ بھونکنا شروع کریں گے۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد کے نام پہ فساد ہے۔ اور سٹیج پہ کیا اعلان کریں گے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک ہو جاؤ۔ ایک ہونے کا معنی سارے جماعت الدعوہ بھی شامل ہو جاؤ، یہ ایک ہونے کا معنی ہے۔ پہلے دفاع پاکستان کونسل پہ ہمارے علماء نے غلطی کر کے تمہارا ساتھ دیا، جب اب پاپولر ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد اب دفاع اسلام
دفاع پاکستان ختم، اب دفاع اسلام ون مین شو ہو رہا ہے، اب استحکام پاکستان ون مین شو ہو رہا ہے، اتحاد امت ون مین شو ہو رہا ہے، متعارف آپ نے کرایا، اگلا فساد ان نے شروع کیا۔ یہ میں اپنی چشمدید بات کہہ رہا ہوں، چشمدید۔ میں کوئٹہ گیا، وہاں دفاع پاکستان کونسل کا جلسہ تھا، اس میں حافظ سعید بھی گئے، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے چاکنگ دیکھی ہے۔ اب یہ جہاد ہے، چمن روڈ پہ چاکنگ لکھی ہے، نہ حنفیہ نہ شافیہ، محمدیہ محمدیہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ محمدیہ۔ یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے۔ لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ پرچم لے لو، ہاتھ کھڑے کرو۔ اب پٹھان آدمی ہیں، سادے آدمی ہیں، کلمہ والا پرچم ہے، کلمے والا، انہوں نے اونچا کیا، باہر سے ٹرک بھر کے لائے اور پرچم اوپر، اور باہر دکھاتے ہیں دیکھو ہمارا لاکھ بندہ ہے، ہمیں اور پیسے دو، اور پیسے دو، ہمارے بندے بہت ہو گئے۔ پھر پنجاب سے کتابیں لے کر گئے، جب باہر نکلے تو کتابیں تقسیم ہو رہی کون سی؟ رفع دین کی، آمین کی، اور نماز نبی۔ عنوان جہاد ہے اور اندر فساد ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر یہ جہاد کریں، ہمیں جہاد پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن جہاد کے نام پہ توجہ، جہاد کے نام پہ ہمارے امام پر کوئی تبرہ کرے، ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اس بات پہ ہماری تائید کرتے ہیں؟ بولو بولو نا، ہم تائید کرتے ہیں؟ بلند آواز سے کو، ہم جہاد کے قائل ہیں، لیکن جہاد کے نام پہ مسل کی فرقہ واریت کے قائل نہیں ہے۔ ہماری تائید کرتے ہیں؟ جو تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو، اونچی آواز سے تائید کرتے ہیں بھی انشاءاللہ۔ آپ ان کا راستہ روکو، ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف استعمال کریں۔ مجھے ایک لڑکا ملا جماعت الدعوہ کا، تو میں نے کہا کہاں گیا تھا؟ جی میں مظفر آباد گیا تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کیوں؟ ٹریننگ کر کے آیا ہوں۔ کیا سیکھا ہے؟ بارود سیکھا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ بہشتی زیور کو چیک کرتا ہوں۔ سیکھا کیا ہے؟ بارود، چیک کیا کرتا ہے؟ بہشتی زیور۔ اچھا میں نے کہا بہشتی زیور کا کوئی مسئلہ؟ کہتا ہے بہت مسئلے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ بتاؤ۔ کہتے ہیں حضرت تھانوی نے لکھا ہے اگر انگلی پر پخانہ لگا ہو، کوئی آدمی چاٹ لے، انگلی پاک ہوتی ہے۔ میں نے کہا تینوں پورے بہشتی زیور جو گوں ہی لبے ہے، اور شیطان آدمی، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب سیکھا بارود ہے اور چک پیشاب ہو رہا ہے، کیا بات؟ میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور ایک بات سمجھو، جماعت الدعوہ کو چندہ دینے والوں عقل کے ناخن لو۔ میں نے اس بزرگ سے کہا بھاون نگر میں، میں نے کہا مجھے بتاؤ بزرگوں، میں نے مدرسہ بنایا اور مجھے آپ فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب مدرسہ بنائیں، میں چپڑاسی سے لے کے شیخ الحدیث تک سب کی تنخواہ میں دوں گا۔ آپ نے تنخواہ دینی شروع کر دی۔ اب مجھے آپ نے کراچی دیکھا کہ میں کراچی مسجد کے باہر رومال بچھا کر چندہ مانگ رہا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا نا کہ یار سارا خرچہ میں دیتا ہوں، یہ چندہ کیوں مانگتا ہے؟ آپ کو تعجب ہونا چاہیے، کہتا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جب مانا خرچ گورنمنٹ دیتی ہے تو ہم سے گندم کیوں مانگتے ہیں؟ پوچھو نا ان سے۔ مانا خرچ وہاں سے مل رہا ہے، شہید کے پیسے وہاں سے مل رہے ہیں، وظیفے وہاں سے مل رہے ہیں، ہم سے گندم کیوں مانگتے ہو؟ آپ کا پیسہ آپ کے خلاف، آپ کی جوتیاں آپ کے سر پہ مارتے ہیں۔ خدا کے لیے عقل کے ناخن لو۔ اگر ہماری کوئی جہادی جماعت آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کے ہیں، اور جماعت الدعوہ آ جائے تو پھر او جی جیسے کیسے بھی ہیں، مجاہد تو ہے نا۔ اپنا آ گیا تو ایجنسیوں کا ہے، اور غیر آ گیا تو جیسا کیسا ہے، مجاہد تو ہے نا۔ یہ جیسا کیسا ہے اپنوں کے بارے میں فرما لیتے، ان کے بارے میں نہ کہتے۔ میری گزارش سمجھ آ گئی ہے؟ میرا خیال اتنا ان کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس پر مطالعہ فرمانا چاہیں تو پھر ان کے گھر کی کتاب دیکھیں، ان کے گھر کی 2 کتابیں نوٹ کریں۔ ایک کتاب لکھی ہے، یہ ان 2 لڑکوں نے جو جماعت الدعوہ کے تھے، گرفتار ہوئے ہیں، اور پھر وہ کیوبا وہاں پہنچے ہیں، وہاں سے رہا ہوئے تو کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ ٹوٹ گئی زنجیر۔ آپ پڑھیں ذرا، اللہ کی قسم انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر ہمیں گرفتار کرایا ہے۔ ان کے لڑکے ہمارے لڑکے نہیں ہیں۔ نمبر 2، پروفیسر طالب الرحمان غیر مقلد ان کا مناظر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے بارود۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ذرا وہ کتاب پڑھیں تو پھر اندر کے راز آپ دیکھیں۔ ان کے گھر کی گواہیاں ہیں، میں اس پہ تنقید ہی نہیں کرتا۔ میں اتنی گزارش کرتا ہوں، ہمیں جہاد سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جہاد کے نام پر فرقہ واریت سے ہمیں اختلاف ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہمارا بیٹا اس کو 20 تراویح پڑھنے دو، ہمارا بیٹا اس کو ترک رفع دین کرنے دو،
مجھے بتاؤ اگر کوئی غیر مقلد اہل حدیث تبلیغی جماعت میں چلا جائے کہ ابھی تبلیغ والے کہتے ہیں رفع دین چھوڑ دو، کہتے ہیں ابھی تو ہمارا کام کر، تجھے جو شوق ہے، کبھی نہیں منع کرتے، دلائل سے قائل ہو جائے تو ہو جائے، جب تم بندہ لے کر گئے ہو تو تھوڑا سا صبر کرو نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فوجی و طالبان لڑتے ہیں مرنے والا کون ہے؟ بھائی فوجی ہمارے ہیں اور وہ بیچارے بھی ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں آپس کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آپس کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آپس کی لڑائی سے دشمن خوش ہوتا ہے، ہمیں آپس کے فتویٰ بازی پر مجبور مت کرو۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے آپ دعا فرماؤ، اللہ اس جنگ کو ختم فرمائے، اللہ ان کو بھی سمجھ دے، اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وہ ان کے خلاف نہ لڑیں، وہ ان کے خلاف نہ لڑیں۔ پاکستان کی حفاظت کی ہمیں ہر وقت دعا بھی کرنی چاہیے اور ہمیں پاکستان کی دعا کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کہ جمعۃ المبارک خطبہ کے بغیر ہو جاتا ہے، جمعۃ المبارک خطبہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ خطبہ دیں گے تب جمعۃ المبارک ہوگا، ورنہ جمعہ نہیں، یہ تو زور ہو گئی نا اگر بغیر خطبے کے آپ نے جمعہ پڑھ لیا ہے۔ میری ایک آپ گزارش سن لیں، جو جس بندے کا موضوع ہو اس بندے سے وہی سوال کیا کریں۔ جہاد والے ساتھ مجاہدین سے پوچھا کریں، میں مجاور ہوں اور مجھ سے میرے مسئلہ پوچھا کریں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں اور دعا کے بعد باہر کو تو موجود ہیں، خصوص نماز اہل سنت ہر بندہ ضرور لے لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جتنے پریشان ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، خزانہ غیب سے ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ میں مسلک اور دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو اسباب چاہیے اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا